شہر کے پرانے حصے میں ایک گلی تھی جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ اسے صرف اندھیری گلی کہہ کر پکارتے تھے۔ دن میں بھی وہاں سناٹا رہتا، رات تو گویا وہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس گلی کے آخر میں ایک مکان تھا، 3 منزلہ، خستہ حال، جس کی کھڑکیوں میں کبھی روشنی نہیں چلتی تھی، مگر کبھی کبھی رات گئے لوگوں کو وہاں سے آوازیں سنائی دیتی تھی، مدھم مدھم آوازیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ لیکن جب بھی کوئی اس گلی میں جانے کی ہمت کرتا، وہ واپس نہیں آتا تھا۔ پولیس نے کئی بار چھان بین کی، کئی بار گھر کو کھنگالا، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹی۔ گھر خالی ملتا، بالکل خالی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر ایک دن احمد اور زارا نے اس گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد ایک صحافی تھا، پراسرار واقعات کی تحقیقات کرنا اس کا جنون تھا۔ زارا اس کی دوست اور ساتھی صحافی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ کئی مشکل کیسز کو ڈیکوڈ کیا تھا، مگر اس بار کھیل کچھ اور ہی تھا۔ احمد، مجھے یہ کیس ٹھیک نہیں لگ رہا، زارا نے کہا تھا جب وہ اس گلی کے منہ پر کھڑے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گلی میں کہیں بھی کوئی نہیں تھا، صرف دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈر نہیں، یہ ڈر سے بڑھ کر کچھ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ گلی خود ہمیں دیکھ رہی ہے۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم ساتھ ہیں زارا، کچھ نہیں ہوگا، بس آج رات اس گھر کا راز جان کر ہی دم لوں گا۔ زارا نے گہری سانس لی اور احمد کے پیچھے چل دی۔ وہ اندھیری گلی میں داخل ہو گئے۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر سے نمی اور سرانت کی بو آ رہی تھی۔ دونوں نے ٹارچیں جلائی۔ دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھی، فرش پر پرانے پتوں اور مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ جگہ کسی نے برسوں نہیں دیکھی، زارا نے کہا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رات میں آوازیں آتی ہیں، احمد نے کہا۔ کوئی تو ہوگا۔ وہ آگے بڑھے۔ پہلی منزل پر 3 کمرے تھے۔ ایک میں پرانا فرنیچر تھا، دوسرا خالی، تیسرا بند تھا۔ احمد نے تیسرے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھسک گیا۔ اندھیرا، بالکل اندھیرا۔ اچانک اوپر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دونوں کی سانسیں تھم گئی۔ تم نے سنا؟ زارا نے سرگوشی میں پوچھا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوپر چلتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی پھندا ہے؟ لگتا ہے، لیکن پھندا کھولنا ہی ہوگا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں پرانی لکڑی کی تھی، ہر قدم پر چڑچڑاہٹ کی آواز آتی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں دروازے نہیں تھے، صرف کھڑکیاں تھیں، اور ہر کھڑکی سے باہر وہی منظر تھا، وہی گلی، وہی اندھیرا، وہی خاموشی۔ یہ ناممکن ہے، زارا نے کہا۔ ہم دوسری منزل پر ہیں، ہمیں نیچے کی گلی نظر آنی چاہیے۔ یہاں سے تو وہی دکھ رہا ہے جو گلی کے منہ پر تھا۔ احمد نے غور سے دیکھا۔ زارا ٹھیک کہہ رہی تھی، ہر کھڑکی میں ایک ہی منظر تھا، گلی کا منہ، جہاں سے وہ آئے تھے۔ یہ گھر معمولی نہیں ہے زارا، یہاں کچھ چل رہا ہے۔ اسی لمحے تیسری منزل سے روشنی نظر آئی، مدھم ٹمٹماتی ہوئی روشنی، اور پھر ایک آواز، ایک عورت کے رونے کی آواز۔ زارا کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ احمد، مجھے نہیں جانا وہاں۔ تم یہیں رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، میں اکیلے نہیں رہ سکتی یہاں۔ ٹھیک ہے، ساتھ چلتے ہیں، لیکن خبردار، اگر کچھ ہو تو چیخنا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ وہ تیسری منزل کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک لمبا دالان تھا۔ اس دالان کے آخر میں ایک دروازہ تھا، جس میں سے وہ روشنی آ رہی تھی۔ زارا، یہ بہت عجیب ہے، اتنی پرانی جگہ میں روشنی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دروازے کے قریب پہنچے۔ احمد نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس میں ایک پرانا میز رکھا تھا، جس پر ایک لالٹین جل رہی تھی، اور میز پر ایک ڈائری تھی۔ احمد نے ڈائری اٹھائی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم بھی اب اس گھر کے راز کا حصہ بن چکے ہو۔ اب واپسی ممکن نہیں۔ زارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ جہاں وہ آئے تھے، وہاں اب دروازہ نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ احمد، زارا چیخی، دروازہ۔ احمد مڑا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور حیرانی ایک ساتھ تھی۔ وہ خود بھی اس منظر کو دیکھ کر کانپ گیا۔ دیوار، پختہ دیوار، جہاں ابھی چند لمحے پہلے دروازہ تھا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ دیوار کے پاس گیا، اسے چھوا۔ ٹھنڈی، نمدار دیوار، کوئی دروازہ نہیں۔ ہم پھنس گئے۔ احمد، میں نے کہا تھا نہیں آنا چاہیے۔ زارا کی آواز میں آنسو تھے۔
احمد نے اسے کندھے سے پکڑا۔ گھبراؤ نہیں زارا، کوئی راستہ ضرور ہوگا، تم یہیں رہو، میں چاروں طرف دیکھتا ہوں۔ نہیں، مجھے اکیلے مت چھوڑو۔ تمہیں یہی رہنا ہوگا، اگر میں واپس نہ آیا تو کم از کم تم یہاں محفوظ رہو گی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ احمد کی بات ماننی ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ احمد کمرے کے دوسرے سرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک اور دروازہ تھا جو پہلے ان کی نظر سے اوجھل تھا۔ شاید یہی راستہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک لمبا دالان تھا۔ دالان کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، سب ایک ہی عورت کی، وہی عورت جو گھر کی تصویروں میں تھی۔ احمد نے پیچھے مڑ کر زارا کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مت جانا احمد، اس نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے جانا ہوگا، یہی واحد راستہ ہے، تم یہیں رہو، دروازہ بند کر لو، میں واپس آؤں گا۔ زارا نے سر ہلایا۔ احمد دالان میں آگے بڑھ گیا۔ دالان ختم ہوتے ہی ایک اور سیڑھی تھی جو نیچے جاتی تھی، تہہ خانے کی طرف۔ احمد نے سوچا شاید وہاں کوئی راستہ ہو اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں کئی دروازے تھے، کچھ بند، کچھ کھلے۔ اس نے ایک کھلے دروازے میں جھانکا۔ اندر ایک وسیع کمرہ تھا۔ دیواروں پر نقشے لگے ہوئے تھے، شہر کے نقشے، گلیوں کے نقشے اور کچھ تصویریں، لڑکیوں کی تصویریں، نوجوان لڑکیاں اداس آنکھوں والی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام اور تاریخ لکھی تھی۔ کچھ تصویریں پرانی تھیں، کچھ نئی۔ اس نے تازہ ترین تصویر اٹھائی۔ اس پر لکھا تھا اسما، 19 سال، 15 مارچ 2024۔ یہ تاریخ صرف ایک ماہ پرانی تھی۔ یہ انسانوں کی تصویریں تھیں، لاپتہ ہونے والی لڑکیاں۔ احمد کی سانس تیز ہو گئی۔ یہ کوئی بھوتوں کا گھر نہیں تھا، یہ کسی اور کا اڈا تھا۔ کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ فوراً مڑا۔ ایک سایہ اندھیرے میں غائب ہو رہا تھا۔ احمد نے دوڑنا چاہا، لیکن اس کے پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور اس کے منہ پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ دیا گیا۔ اس نے جد و جہد کی، مگر کچھ لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب احمد کی آنکھ کھلی تو وہ کسی تاریک کمرے میں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، سر میں شدید درد تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اندھیرا تھا، مگر دور کہیں مدھم روشنی جھلملا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رسیاں کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت مضبوطی سے بندھی تھی۔ تبھی اسے زارا یاد آئی۔ زارا، اس نے چیخ کر کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پھر چیخا، زارا، کہاں ہو تم؟ خاموشی، صرف خاموشی۔ احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دیوار سے رگڑ کر رسیاں کھولنے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد اس کے ہاتھ تھوڑے ڈھیلے ہوئے۔ اس نے مزید زور لگایا۔ آخرکار ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ اور پیروں کی رسیاں کھولی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا، سر چکرا رہا تھا اور مدھم روشنی کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا، گلی تھی، وہی گلی جہاں سے وہ آئے تھے، مگر اب دن کی روشنی تھی، رات گزر چکی تھی۔ احمد نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھی۔ اس نے زور لگایا، آخرکار وہ ٹوٹ گئی۔ وہ باہر نکل گیا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگا، گلی کے منہ تک پہنچا اور پھر سڑک پر آ گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر گھور رہے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ صرف زارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر رانا نے احمد کی بات غور سے سنی، پھر مسکرایا۔ یار احمد، تم بھی نا، بھوتوں والے گھر میں لڑکیاں غائب؟ ہم نے تو وہ گھر کئی بار چیک کیا ہے، وہاں کچھ نہیں۔ مگر میں نے خود دیکھا، تصویریں تھیں، لاپتہ لڑکیوں کی تصویریں۔ احمد، تم زخمی ہو، شوق میں ہو، جاؤ ہسپتال جاؤ، آرام کرو۔ احمد نے مایوس ہو کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا۔ اس نے میڈیا والوں سے بات کی، کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ گھر تو بھوتوں والا ہے احمد بھائی، وہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ احمد نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا، مگر زیادہ تر نے مذاق اڑایا۔ یہ احمد صاحب کو نیا موضوع مل گیا ہے، بھوتوں سے انسانوں کی بازیابی، نیا انداز ہے۔ احمد تنہا پڑ گیا۔ زارا بھی ابھی تک لاپتہ تھی۔ اس کی ماں رو رہی تھی، باپ بے حال تھا۔ احمد خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ ہر روز اسی گلی کے منہ پر جاتا، گھر کو دیکھتا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلے جانا خودکشی ہے، مگر اسے کچھ تو کرنا تھا۔ 4 ماہ گزر گئے۔ 4 ماہ سے زارا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس نے کیس بند کر دیا تھا۔ میڈیا کو نئے مسائل مل گئے تھے۔ صرف احمد اور زارا کے والدین تھے جو اب بھی اس کی واپسی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ احمد ایک دن اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خبر پر پڑی۔
سابق طالب علم فرحان نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس مقرر۔ فرحان احمد کا کالج کا دوست، وہ جو کبھی ان دونوں کے ساتھ کیمپس میں بیٹھا کرتا تھا، وہ جو ان کی ہر مہم جوئی میں ساتھ ہوتا تھا۔ احمد نے فوراً اس سے رابطہ کیا۔ فرحان نے اسے بڑے شہر کے ایک کیفے میں ملنے کو کہا۔ احمد کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرحان نے اسے گلے لگایا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، تم ٹھیک نہیں لگتے۔ کیا ہوا؟ احمد نے اسے ساری کہانی سنائی، اندھیری گلی، وہ گھر، زارا کا غائب ہونا، وہ تصویریں اور اس کی بے بسی۔ فرحان خاموشی سے سنتا رہا، آخر میں بولا، تم جانتے ہو یہ کیس بند ہے۔ پولیس ریکارڈ میں اسے بھوتوں کا معاملہ لکھ کر بند کر دیا گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن فرحان، زارا زندہ ہے، مجھے یقین ہے۔ فرحان نے گہری سانس لی۔ سنو، میں ابھی نئی پوسٹ پر آیا ہوں، اگر میں نے اس کیس کو چھیڑا تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو کیا تم نہیں کرو گے؟ فرحان خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہیں جانتا ہوں احمد، تم بے وجہ اتنا پاگل نہیں ہوتے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کچھ ہے تو ضرور ہوگا، تو پلان بناتے ہیں، لیکن اس بار ہم اندھے نہیں ہوں گے، اس بار ہم ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ فرحان اور احمد نے اگلے دن منصوبہ بندی میں گزارے۔ فرحان نے اپنے چند بھروسہ مند اہلکار چن لیے، کیمروں کی جگہ باڈی کیم لگائے گئے، واکی ٹاکی، اضافی بیٹریاں، ہتھیار، سب تیار تھے۔ یاد رکھو، فرحان نے اپنی ٹیم سے کہا، یہ کوئی عام مشن نہیں ہے، یہ گھر کئی سالوں سے لاپتہ افراد کا اڈہ ہے، اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے، خبردار، بغیر اجازت کوئی حرکت نہیں۔ رات کے 10 بجے تھے جب وہ اندھیری گلی میں داخل ہوئے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 4 ماہ بعد وہ دوبارہ اس گھر میں جا رہا تھا۔ گھر کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ فرحان نے اپنے آدمیوں کو سگنل دیا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ پہلی منزل صاف تھی، دوسری منزل پر کچھ نہیں تھا، تیسری منزل پر وہی دالان، وہی کمرہ، مگر اس بار کمرے میں لالٹین نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ فرحان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا کہا۔ وہ آگے بڑھے۔ دالان کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو پہلے نہیں تھا۔ فرحان نے دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، تہہ خانے کی طرف۔ یہی ہے، احمد نے سرگوشی میں کہا، یہی میں نے وہ تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ نیچے اترے۔ تہہ خانہ بہت بڑا تھا، کمرے، راستے، بھول بھلیاں۔ فرحان نے اپنے آدمیوں کو مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ پھر انہیں آوازیں سنائی دیں، عورتوں کی آوازیں، مدد کے لیے چیخیں۔ وہ دوڑے۔ ایک بڑے سے کمرے میں کئی لڑکیاں بند تھیں، قریباً 20 لڑکیاں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے اور انہی میں ایک زارا تھی۔ زارا، احمد نے چیخ کر کہا۔ زارا نے آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ بیمار لگ رہا تھا، مگر جب اس نے احمد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد، میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ فرحان نے اپنے آدمیوں کو باقی لڑکیوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، بہت خوب، بہت خوب، تم لوگ بہت دور آ گئے۔ وہ ریحان ملک تھا۔ اس کے پیچھے 5 مسلح آدمی تھے۔ فرحان نے فوراً اپنی بندوق تان لی۔ ریحان ملک، تم گرفتار ہو۔ ریحان ہنسا، گرفتار؟ اس گھر میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا، یہاں تو لوگ صرف غائب ہوتے ہیں۔ اور پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فرحان اور اس کے آدمی چھپ گئے۔ ریحان کے آدمی بھی بڑے سر پہ کار تھے۔ گولیاں چل رہی تھیں، اندھیرے میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ احمد نے زارا کو کونے میں چھپا دیا۔ وہ خود ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ فائرنگ تھمی تو فرحان کے 2 آدمی زخمی تھے، مگر ریحان کے 2 آدمی مارے گئے تھے۔ ریحان خود زخمی تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہتھیار چھین لیا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا ریحان۔ ریحان مسکرایا۔ سوچتے ہو یہ کھیل ختم ہو گیا؟ یہ تو صرف ایک باب تھا۔ اسی لمحے دور سے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ فرحان نے پہلے ہی اپنے اعلیٰ افسران کو میسج کر دیا تھا۔ پولیس گھر کے باہر پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح شہر کے تمام اخبارات کی سرخی ایک ہی تھی، اندھیری گلی کا راز فاش۔ ہیومن ٹریفک کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، 20 لڑکیاں بازیاب۔ پولیس نے ریحان ملک کو گرفتار کر لیا۔ اس کے کئی اور ساتھی بھی پکڑے گئے۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ یہ نیٹ ورک پورے صوبے میں پھیلا ہوا تھا۔ لاپتہ ہونے والی لڑکیوں کو اس گھر میں رکھا جاتا، پھر انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا جاتا۔ زارا ان 20 لڑکیوں میں سے ایک تھی جو زندہ بچ گئی۔ 4 ماہ کی قید کے بعد وہ اپنے گھر واپس جا سکی۔ اس کی ماں نے احمد کو گلے لگا لیا۔ تم نے میری بیٹی کو بچا لیا بیٹا، تم ہمارے لیے فرشتہ ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ میرا فرض تھا آنٹی، میں اسے لے کر گیا تھا، مجھے ہی واپس لانا تھا۔ فرحان کو اس کارروائی پر سرکاری طور پر شاباش ملی، ترقی بھی ہوئی، مگر اس نے کہا، یہ میری نہیں، احمد کی جیت ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آج اندھیری گلی اب اندھیری نہیں رہی۔ اس گھر کو پولیس نے مہر بند کر دیا ہے۔ گلی میں اب لائٹیں لگ گئی ہیں، لوگ اب وہاں سے گزرتے ہیں تو خوف نہیں آتا، مگر کبھی کبھی رات کو جب ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے جیسے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، مگر اب وہ آوازیں مدد کی نہیں، آزادی کی آوازیں ہیں۔
احمد اور زارا آج بھی صحافت کرتے ہیں۔ وہ اب صرف پوری اسرار کہانیاں نہیں ڈھونڈتے بلکہ ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں جو سنی نہیں جاتی۔ فرحان آج بھی پولیس میں ہے مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو انصاف کے لیے لڑنے والوں میں ہوتی ہے۔ اور وہ گھر آج بھی کھڑا ہے، خالی، پرانا، مگر اب اس کے بارے میں کوئی بھوتوں کی کہانیاں نہیں سناتا۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ اصل بھوت انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کی لالچ میں، ان کے ظلم میں، ان کے اندھیرے میں۔ مگر اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوتا نا، وہ صرف انتظار کرتا ہے اپنی اگلی کہانی کا۔